نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصول علم کے آداب۔ علم سب سے افضل عبادت ہے، اگر وہ رب تعالی کی معرفت کا علم ہو اور اس کے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کا علم ہو۔ الزمر کی آیت نمبر 9، المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا ذریعہ بنایا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 سے پتہ چلتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے، ابن عبد البر کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ بخاری کی 71، مسلم کی 2389 نمبر روایت میں ہے۔ شریعت کا علم عقیدے اور عبادت کو صحیح کرتا ہے۔ دین کا علم موت تک حاصل کرنا واجب ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے 224۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ علم کے آداب کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ آداب ایسے ہیں جو حصول علم سے پہلے کے ہیں، اور کچھ آداب ایسے ہیں جو علم حاصل کرنے کے دوران کے آداب ہیں۔ حصول علم سے پہلے کے آداب کو دیکھیں تو نمبر 1، رزق حلال کھانا، کیونکہ حرام کھانے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم کی روایت ہے 2346۔ رزق حلال کھانے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس کی قوتوں کو جلا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ سیر اعلام النبلاء والیوم 10 پیج 36، اور اسی طرح سے ہدی الساوی کی کتاب ہے والیوم 1 پیج 48، اور تہذیب الاسماء والیوم 1 پیج 68 پر ہے۔ تیسری بات ہے فضول کلام اور زیادہ نیند سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ فضل العلم 124 اور 125 پر ہے۔ شریعت کی مخالفت سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ دیوان امام شافعی 54 اور تذکرۃ السامع والمتکلم میں 67 پر ہے۔ پانچویں بات ہے دوست بنانے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کو محدود کرنا چاہیے اور اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چھٹا ادب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے اور اسے خالص کرنا چاہیے۔ اور ساتواں ادب ہے علم کے لیے دوسرے مشاغل کو ترک کر دینا چاہیے۔ مختصر منہاج القاصدین پیج نمبر 174 اور الفقیہ والمعتقبہ یہ والیوم 2 پیج 93، تذکرۃ السامع والمتکلم پیج 70-71 پر ہے۔ اور 8 نمبر پر جو ادب ہے اچھے استاد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مقدمہ صحیح مسلم شرح نووی والیوم 1 پیج 128 پر ہے۔ آج آپ نے علم کے آداب کے حوالے سے خوب غور و فکر کرنا۔ مطالبات تو بہت سارے ہیں علم کے حصول سے پہلے کے آداب، تو اس میں آپ دیکھیے جیسے مشاغل کو محدود کرنا، پھر اسی طرح دوستوں کا انتخاب، پھر استاد کا انتخاب، پھر اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں ارادے کرنے کی اور باقاعدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کو سچا علم اپنے اندر ٹھہرانے کا موقع ملتا ہے جتنا اللہ توفیق دے۔ علم حاصل کرنے کے دوران کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ استاد کی عزت اور احترام کرنا چاہیے اور اس سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ کہ استاد کو اس کے نام سے نہیں بلکہ عزت والے الفاظ سے پکارنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ استاد کے ساتھ تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور اگر فرض کریں کہ استاد باہر سے اندر داخل ہو رہا ہے تو بڑھ کر دروازہ کھول دینا چاہیے، چاہے گاڑی کا دروازہ ہو یا کمرے کا دروازہ ہو۔ اسی طرح پیدل چلتے ہوئے استاد کو آگے رکھنا چاہیے، ان کے جوتے اٹھا کر رکھ دینے چاہیے، ان کے جواب دینے سے پہلے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے، ان پر سوالوں کی بہتات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آپ کی مخالفت کرتا ہے۔
جب استاد کی مجلس میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے اور ان کے آگے تواضع سے بیٹھنا چاہیے. یہ جامع البیان العلم وفضلہ پیج نمبر 170 پر ہے، جو ابن عبد البر کی کتاب ہے، اور تذکرۃ السامع والمتکلم میں یہ پیج 87 پر ہے. اور نواں ادب یہ ہے کہ اپنے استاد کے تمام احکامات میں اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی رائے اور تدبیر سے نہیں نکلنا چاہیے. پھر یہ کہ استاد پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہیے. تذکرۃ السامع والمتکلم کے پیج 87 پر ہے. طالب علم کو اپنے استاد کی طرف ایسے نظر کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے. ابن جماع رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے استاد کو اس طرح نہیں بلانا چاہیے جیسے عام افراد کو بلاتے ہیں، اور طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ استاد کا حق پہچانے اور ان کی فضیلت کو نہ بھولے اور ان کی عزت اور تعظیم کرے اور ان کی غیبت نہ کرے، ان پر غصے کا اظہار نہ کرے. پھر اگر ان سے عاجز ہو تو اٹھ جائے اور ان کی مجلس سے نکل جائے. اور طالب علم کو چاہیے کہ عمر بھر استاد کے لیے دعا کرے، ان کی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے، اور وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھے. ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کی طرف سے صدقہ. پھر طالب علم کو استاد کی سختی پر صبر کرنا چاہیے. تذکرۃ السامع والمتکلم کے پیج نمبر 91 اور 92 میں ہے. دوسرا بڑا ادب ہے استاد طالب علموں سے، اور طالب علم استاد سے سوال کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. مسلم کی 7098 نمبر روایت ہے. یعنی سوال جواب ادب کے دائرے ہی میں آتے ہیں، لیکن انداز بھی مؤدب ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ استاد سے جھگڑا کرنے سے بچنا چاہیے. تذکرۃ السامع والمتکلم کے پیج 171 پر. چوتھی بات یہ کہ علم کو لکھ کر سیکھنا چاہیے. بخاری کی 113 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور پانچویں بات یہ کہ علم کی لکھی ہوئی باتوں کی تنظیم اور ترتیب رکھنی چاہیے. یہ بات بہت اہم ہے. یعنی جیسے علم حاصل کرنے کا ادب ہے نا، لکھیں گے ضروری بات کو یاد رہے گی، اور اگر اپنے ذہن پر ہی اعتماد کریں گے بھول جائے گی. اور پھر لکھی ہوئی باتوں کی ترتیب اور تنظیم لگانی چاہیے. کیسے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نوٹ بک میں جب پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے آخر تک سب اکٹھا لکھ لیتے ہیں، اگلے دن پھر وہی چیزیں. کچھ پتہ نہیں چلتا کون سی چیز کہاں موجود تھی. جب سمجھ نہیں آتی تو یعنی دوسرے دن سمجھ نہیں آتی تو پھر بعد میں جب یعنی اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہو تو آرگنائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یا تو اپنی ایک نوٹ بک ہے تو ترتیب لگا لینی چاہیے. مثلا 5 سبجیکٹس ہیں تو 5 حصے بنا لیں. اور اگر فرض کریں اگر ایک نوٹ بک نہیں ہے، مختلف نوٹ بکس ہیں، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ جس موضوع سے متعلق کوئی بات ہے اس کو وہیں اسی مقام پر نوٹ کرنا چاہیے. ایک ہی جگہ سب کچھ نوٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو لوگ انفارملی علم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. کون سی چیز سیکھی ہے اور کس چیز سے متعلق ہے وہیں پر اسے نوٹ کرنا چاہیے. چھٹی بات یہ کہ علم پر عمل کرنا چاہیے. ترمذی کی 2417 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور ساتویں بات یہ کہ علم سیکھنے کے بعد اسے چھپانا نہیں چاہیے. البقرہ کی آیت 159 اور 160 میں یہ بات موجود ہے، اور العصر کی آیت نمبر 3 میں. آٹھویں بات یہ کہ علم کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے. مسلم کی 6804، بخاری کی 4210 سے پتہ چلتا ہے، اور البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علم کو ہمارے لیے نور بنا دے، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھنے کے قابل بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.